السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ادھر ہے دونوں کیا سیٹ کرتے رہو گے رات بھر. اے مسلمان تجھے ابھی سیٹ تھا صحیح ہے نا. اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا. دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا، دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا، چھا گئی تجھے پہ بربادیوں کی گھٹا، چھا گئی تجھے پہ بربادیوں کی گھٹا. تو نے تعلیم نبوت
بھی کو ٹھکرا دیا، تو نے تعلیم نبوی کو ٹھکرا دیا، تیرا اللہ تجھے سے خفا ہو گیا، تیرا اللہ تجھے سے خفا ہو گیا۔ نوجوانوں کا پگھلا ہوا ہے چلن، نوجوانوں کا بگڑا ہوا ہے چلن، اس لیے تیرے سورج پہ آیا گہل، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا، یاد کر اپنی قبروں کی تاریکیاں، یاد کر اپنی قبروں کی تاریکیاں، یاد کر اپنی قبروں کی تاریکیاں، کم آئیں گے اس میں فقط نیکیاں، کم آئیں گی اس میں فقط نیکیاں، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانان اسلام، ادھر ادھر بیٹھ کر سن رہی خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، آئیے ہم سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ قادر مطلق ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور جس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اس اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، خاص کر آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئیں۔ حضرات، بہت ہی بہترین خطاب ابھی آپ حضرات ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس وقت یقیناً معاشرے کے اندر کتنی برائیاں جنم لے چکی ہیں، اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور یقیناً گہرائی سے آپ سوسائٹی پر، معاشرے پر نظر ڈال دیں تو ہمارا مسلم معاشرہ گناہوں کی لپٹوں میں سلگ رہا ہے، چل رہا ہے، اور جس کے حالات ہمیں خود دکھائی دے رہے ہیں،
اور جس کا نتیجہ بھی ہم بھگتتے دکھائی دے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا بھی ہمیں کہیں نہ کہیں متنبع کر رہا ہے کہ مسلمان اٹھ جا، بیدار ہو جا، اور نہیں ہوا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ابھی خبریں کہیں دور سے سنائی دے رہی ہیں، کہیں ہمارے قریب نہ جائیں، کہیں ہمارے محلے میں نہ جائیں، کہیں ہمارے گھروں میں نہ آن پڑیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہم سب کو بچائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو لوگ اس مہینے سے استفادہ کر رہے ہیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان تمام لوگوں کا اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور اے اللہ وہ نوجوان جو آج اپنی صحت کو بچانے کے لیے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما اور انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ روزے اللہ نے کیوں فرض کیے؟ یہ تو آپ نے خطبات کے اندر، اپنی مساجد کے اندر اپنے ائمہ سے سن لیا کہ روزے فرض ہیں، رکھنا ضروری ہیں، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر سستی اور کاہلی کی بنا پر اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا عذاب اسے کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عذابات کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے جس آیت کریمہ کے اندر اس کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اس کا مقصد بھی بتایا ہے کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے کسی یہودی کو مخاطب نہیں کیا، کسی کافر کو مخاطب نہیں کیا، کسی غیر مسلم کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ اللہ نے اپنے ایمان لانے والوں بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزوں کو اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی جیسی صفت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ آدمی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے معاملات میں پھنستا ہے، نہ جانے کس کس طریقے کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چلو ہو سکتا ہے ایمان کمزور ہونے لگا ہو سکتا ہے اعمال کچھ کمزور ہونے لگے ہوں، اچانک رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آدمی اس کے اندر غور کرتا ہے، اپنے اللہ سے جڑتا ہے اور اپنے 11 گزرے ہوئے مہینوں پر غور کرتا ہے کہ میری زندگی کس طریقے سے گزری، کہیں میں اللہ سے دور تو نہ جا پڑا ہوں، کہیں میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہیں دور تو نہیں چلا گیا۔
اس لیے اللہ نے غور کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے۔ آج ہم نے کیا مقصد سمجھا ہے؟ چلو رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، اب رات میں سحری کھانا ہے، پورے دن میں بھوکا رہنا ہے، اگر ٹائم ملا تو چند وقت کی نمازیں پڑھ لینی ہیں، اس کے بعد شام ہو جائے گی، افطار کر لیں گے، بس آزاد ہو گئے۔ اب دن بھر کی مصیبت ختم ہو گئی، اب رات میں آزاد ہیں، مصیبت ٹل۔ یہ ذہن بنا کر کے آج نوجوانوں نے رکھا ہے، بڑوں نے رکھا ہے، چھوٹوں نے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو دن بھر بھوکا رکھا جائے، آپ کو دن بھر باندھ دیا جائے اور اس کے بعد رات میں آپ آزاد ہو جائیں۔ لوگ میلے اس لیے جا رہے ہیں کہ اب روزہ تھوڑی ہے، کیوں؟ دن میں روزہ تھا، رات میں میلے کے لیے روزہ ختم، پورا مہینہ ہی چلا گیا۔ اچھا ہاں، رات میں آئیں گے، سحری کھا لیں گے، پھر روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اچھا، اس کا مطلب اللہ کا حکم صرف دن میں ہے، رات میں نہیں ہے۔ اللہ کا حکم صرف روزے کے لیے ہے، غیر روزے کے لیے نہیں ہے۔ عجیب سوچ ہے بھئی، یہ تو عجیب معاملہ ہے ہمارا۔ میرے بھائیو، تقوی جیسی صفت پیدا ہو جائے اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی یہ وقایا سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بچاؤ کرنا، ڈھال، ایسی چیز جس کے ذریعہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اصطلاح شریعت کے اندر، یعنی شریعت کے اندر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ ہم برائیوں اور اللہ کے درمیان میں اس چیز کو ڈھال بنا لیں، برائیوں سے بچ جائیں، اللہ کے احکام کو بجا لائیں۔ اس چیز کا نام ہے تقوی۔ یعنی تقوی بہت وسیع لفظ ہے، بہت ہی جامع لفظ ہے۔ ہم اس کو موٹے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ہے تقوی۔ اس چیز کا نام ہے تقوی۔ اور یہ صرف دن کے لیے نہیں بلکہ رات میں بھی، یہ صرف رات میں نہیں بلکہ دن میں بھی، یہ صرف لوگوں کے درمیان میں نہیں بلکہ تنہائی کے اندر بھی، تنہائی کے اندر ہی نہیں بلکہ لوگوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر حال میں ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے رمضان کے روزوں کا۔ میں اس کا آپ کو بتاؤں گا، وہ صفت آپ کی دن میں پیدا ہو بھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ 2-3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد اگر پھسل جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر تقوی گویا کہ پیدا ہوا نہیں۔ تقوی آ رہا تھا لیکن آپ نے ڈھکیل دیا، آپ نے اس کو بھگا دیا، آپ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکے۔ تو تقوی، آئیے ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں التقوی ہی العمل بالتنزیل۔ تقوی نام ہے اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے کا۔ میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ امام کائنات نے دیا ہے، یہ بھی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کہاں چلنا ہے، ہمیں کہاں بیٹھنا ہے، ہمیں کس طریقے سے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں اللہ کے قانون کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے۔ العمل بالتنزیل، اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے، عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور کیا فرمایا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والقناعت بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کر لینا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے تمہیں 1,00,000 روپے کا کسی تجارت کے اندر بینیفٹ دے دیا، میرے بھائیوں دوسرے لاکھ کی طرف جانے کے لیے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے 1,00,000 دیا ہے تو اسی پر قناعت کر لو، اسی پر بس کر لو، لیکن حرام کی طرف اپنے قدموں کو مت بڑھانا۔ اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ اور اگر تم نے اپنی مکان چمکانے کے لیے، تم نے اپنی دکانوں کو سنوارنے کے لیے، تم نے اپنی امیج کو اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے اگر تم نے 1,00,000 کی بجائے 2,00,000 کا پریاس کیا، 2,00,000 کی کوشش کی، لیکن نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ غریبوں کو ستانے کا دیکھا، نہ مالداروں کو گالی دینے کا دیکھا، بس آنا چاہیے، میرے بھائیو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ جتنا ہمیں دے، جس انداز سے دے، ہم اس پر قناعت کر لیں، اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ اور آگے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کو سنوارنے کے لیے، آج مکانوں کو بنانے کے لیے، آج میرا بچہ شکشت ہو جائے، میرے بچے کو تعلیم مل جائے، میرا بچہ مالدار ہو جائے، اس کے لیے تو تم کوشش کر رہے ہو، لیکن میرے بھائیوں مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد جو ہمیں 2 گز کا مکان ملنے والا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے رات کی تنہائی میں سوچا ہے، کبھی ہمارا بستر باہر پڑا ہوا ہو اپنے آسمان کی طرف، کبھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے اللہ کے بارے میں سوچا ہے کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ حضرت علی کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر جس کے دل اور دماغ پر یہ سوال کھڑا ہو جائے، یہ بات اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قبر میں جاتے ہی حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ آزاد زندگی نہیں گزارے گا، وہ جس طریقے سے چاہے منمانی زندگی نہیں گزارے گا۔ تو یہ ہے تقویٰ، یہ صفت پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور صرف دن کے لیے نہیں، اگلے 11 مہینے جو آنے والے ہیں ان میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں، یہ جو 3 آیت ہیں، ابھی شاید ہمارے کمال الدین صاحب نے بھی وہ پڑھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ حاجہ، خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے تو ان 3 آیتوں کو ضرور پڑھا کرتے تھے، اور تینوں کا آغاز اللہ نے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اگلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اللہ نے سمپورن جگت پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے مانوتا، اے دنیا کے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اللہ نے ساری دنیا کو اپنے پروردگار سے ڈرنے کا حکم دیا۔ تیسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں کے اندر اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے ذرا پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہ لفظ کہہ دو اللہ سے ڈرو، بھگوان سے ڈرو، ایشور سے ڈرو، اوپر والے کا خوف کھاؤ، نہیں، صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، اس کا اثر دل میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سنو، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اور اس دل کے اندر جو تقویٰ ہو اس کا اثر ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے، ہمارے ہاتھوں میں دکھنا چاہیے، ہمارے پیروں میں دکھنا چاہیے، ہماری زبان میں دکھنا چاہیے، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیے، صرف روزہ رکھ کر کے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے نہیں، چوری کروں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کھانا کھا لیا تنہائی میں بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے تھپڑ مار دیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی برائی کی تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی اختیار کی مسجد سے نکلے بہت برا، وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا تھا نا بہت بیکار کا آدمی ہے، آئیے اچھے خاصے نمازی اللہ والے دیندار، ابھی اختیار کرنے کے بعد 3 رکعتیں فرض نماز ادا کی، باہر نکل کر کے آئے، ایک دوسرے کی چگلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ نہیں، اب روزہ تھوڑی ہے، اب تو زبان ہو گئی بڑھیا، صاف ستھری ہو گئی، اب تو ریپیئرنگ ہو گئی، اب کوئی حرج نہیں ہے، چوراہے پر کھڑے تو برائیاں، کسی کے گزرنے پر تو برائیاں۔ میرے بھائیوں، 1-2 زخم نہیں، پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے، کس کس گناہ کو دیکھا جائے۔ نمازی وہ مسجدوں میں گناہ کر رہے ہیں، نمازی نمازیں پڑھ کر کے نکلتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سچے مارگ دے دے، اے اللہ سیدھا راستہ دے دے، اور جب راستے پر نکل کے آتے ہیں تو زبان کو ٹیڑھا چلاتے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے، کہاں گیا تقویٰ؟ سب ختم ہے، اور سب جنت کے دعوے دار ہیں، سب چلے جائیں گے جنت کے اندر، بس سامنے والا جہنمی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، سامنے والے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور سامنے والا اس کہنے والے کو جہنمی کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے۔ یہ معاملے ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح تقویٰ اور صحیح اللہ کا ڈر تمام لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنا چاہیے۔ خواتین اسلام، تم بیٹھی ہوئی ہو، تم بھی سنو، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ پیدا کر لو۔ یہ رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا تقویٰ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آئیے پہلے اس آیت کو میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسے صرف کہنے سے کام نہیں بنے گا، چند نمازیں پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا، تھوڑا سا روزہ رکھ لینے سے کام نہیں بنے گا، جب تک پوری زندگی کے اندر اللہ کا حکم، نبی کا حکم ہماری زندگی میں نافذ نہ ہو جائے، جب تک ہمارے دل میں تقویٰ پیدا نہ ہو جائے اور اس کا اثر ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہمارے پورے شریر سے جب تک اس کی جھلکیاں نہ ملیں، جب تک تقویٰ نہیں ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ اب ذرا غور کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب ذرا غور کرو، موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، موت کسی کو پتہ نہیں ہے، ابھی آئے گی یا کل آئے گی، ابھی 10 منٹ کے بعد آئے گی یا 10 گھنٹے کے بعد آئے گی، 10 مہینے کے بعد آئے گی یا 10 سال کے بعد آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا میں 2 مہینے پہلے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا، میں اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیتا۔ تو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ موت نہیں آنا چاہیے مگر جب تم مسلمان ہو، تو موت کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں برابر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تقویٰ ہمارا ہمارے دل کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر برابر ہونا چاہیے۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نوجوانوں انتظار کرتے ہو، ابھی تو اللہ نے جوانی دی ہے، ذرا کھیل لینے دو، ابھی تو جوانی دی ہے، ذرا پوری زندگی موبائلوں پہ لگا لینے دو، تھوڑا ڈھلنے دو عمر، تب دیکھ لیں گے مسجد میں جا کر کے۔ دیکھتے دیکھتے کتنے نوجوان بیچارے بیک ہو گئے، یہیں سے گلیوں سے ہی بیک ہو گئے، گلیوں سے نکل کر کے گئے، واپس آئے تو موت کی حالت میں آئے۔ میرے بھائیوں موت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا پڑے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا پڑے گا۔ اب ذرا ایک چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر، دن بھر روزہ رکھا، موبائل نہیں اٹھا رہے، افطاری کرنے کے بعد گلیوں میں مچھر کاٹ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں گلیوں کے اندر پب جی کھیل رہے ہیں۔ بڑا خطرناک کھیل ہے یہ، پوری جنریشن برباد ہو رہی ہے۔ تباہی کے گلیوں، جو گلیوں کے کنارے پر، نالیوں کے کنارے پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھو کہ تباہی کے دہانے پر اور کنارے پر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میرا بچہ یہ گلیوں کے کنارے پر بیٹھا کیوں ہے۔ میرے بھائیوں آپ گوگل پر سرچ کر لو، اس پب جی کھیلنے کے کتنے نقصانات آپ کو دکھائی دیں گے۔ آپ چھوڑو، گوگل پر مت سرچ کرو، آپ اپنے طور پر غور کرتے چلے جاؤ۔ ایک بچہ پب جی کھیل رہا ہے، موبائل پر لگا ہوا ہے، بڑا خطرناک کھیل ہے۔ ایک بچہ مسلسل 4 گھنٹے موبائل کی اسکرین پر اپنی نگاہ کو ڈالے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں آج کے 10 سال کے بعد یہ چشمہ، یہ بچہ کہے گا ابا جان میری آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کو چشمہ لگے گا۔ آنے والے وقت میں اتنے لوگ، اتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، شاید کسی کے چشمہ لگا ہوا ہو، لیکن میرے بھائیوں آنے والا وقت ہمیں بتا رہا ہے، یہ جنریشن، یہ نوجوان جو آج پب جی کھیل رہی ہے، آنے والے وقت میں ان کے سروں میں درد ہوگا، ان کی نگاہوں کو کنٹرول چشموں سے کیا جائے گا، ان آئینے سے کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ سنبھل کر کے قرآن بھی نہیں پڑھ پائیں گے، یہ قرآن کے پنے بھی نہیں پلٹ پائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، جگنے والی راتیں ہوں گی، یہ نوجوان مسجد کے چکر تو لگائے گا لیکن اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اگر یہ قرآن پڑھے گا تو اس کے سر میں درد ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ نمبر 1 نقصان، آنکھیں برباد ہو جائیں گی، اور آنکھیں برباد ہوں گی تو دنیا کے نقشے بھی نہیں دیکھ پائے گا، دین پر صحیح طور پر چل بھی نہیں پائے گا۔ چلو اگلے نقصان کی طرف آتے ہیں، ٹائم ویسٹ، ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ ایک بچہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پب جی گیم پر لگا ہوا ہے، نمبر 1 واہیات کام کر رہا ہے، رمضان کے اندر کر رہا ہے، اور یہ عقیدہ لے کر کے کر رہا ہے کہ اب روزے کی حالت میں نہیں ہوں، میں دن میں روزے سے تھا، اب میں روزے کی حالت میں نہیں ہوں۔ کتنے نوجوان امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کے مقدس الفاظ سن رہے ہیں، ایک حرف پر 10 نے کیا، اور رمضان کے اندر تو نہ جانے 70 سے، اور اللہ کتنی بڑھا کر کے دے دے، 700 نے کیا تک بڑھا کر کے دے گے۔ اس بچے کو پب جی کھیل کا اس طریقے سے بھوت سوار ہے کہ اس کا دل امام کے پیچھے نہیں لگ رہا ہے، یہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، یہ مسجد کے اندر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے نوجوانوں کو ہم اپنی نکاح سے دیکھتے ہیں، فرض نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے 1 رکعت پڑھی، ادھر امام نماز پڑھا رہا ہے جماعت سے، وہ اپنا بیچارہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھ کر کے بھاگ رہا ہے۔ معلوم ہے اس کا دل کہاں لگا ہے؟ پب جی میں لگا ہوا ہے۔ ابھی کھیلوں گا، میرے دوست ذرا لائن پر ہوں گے لگے ہوئے اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹائم ویسٹ، ایک تو دینی حیثیت سے اور شکشا ایجوکیشن کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں، یہ بچے اب قابل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ جس نے کنٹرول کر لیا، اپنے بچوں کو اینڈرائڈ موبائل نہ دیا اور ذرا ان پر نگاہ رکھ لی، تب تو خیر ہے، ورنہ میرے بھائیوں یہ تمہیں انٹر اور ہائی اسکول اور انٹر میں فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پڑھیں گے نہیں یہ کتابیں، ان کا من نہیں کرے گا، یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم سے بھی دور ہو جائیں گے۔
ایسا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر. اور یہ ایک ہی کھیل نہیں ہے، ایسے نہ جانے کتنے کھیل اب اس وقت موبائل پر آ چکے ہیں. کمپنیاں اپنے اپنے ایپس نکال رہی ہیں، کمپنیوں کی کمائی ہو رہی ہے. آج کی جنریشن برباد ہو رہی ہے، تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے. میرے بھائیوں، نوجوانوں، رمضان کے اندر کھیل کود میں لگے ہوئے ہو. صحابہ سلف صالحین اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم اللہ کی عبادت کر لیں، ہم سے کچھ چلتے چلاتے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ سے معافی تلافی کر لیں. اور آج ہمیں مل جائے یہ مہینہ تو انتظار کرتے ہیں یہ مہینہ کتنی جلدی گزر جائے. یہ انتظار آج مسلمان کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ نوجوان آج کہاں گیا؟ دین کا کام کرتا تھا. نوجوان مسجدوں میں نہیں آتے تھے تو نوجوان مسجدوں میں لے کر کے آتے تھے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا تھا انہیں رغبت دلاتے تھے قرآن پڑھنے کی. لیکن آج سب ایک ہی حمام میں سب ننگے. تم چلو تو ہم بھی چل رہے ہیں، تم جھوٹ بولو تو ہم بھی جھوٹ بولیں گے. اگر تم میلے میں آرکیسٹرا دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو ہم بھی چل رہے ہیں. اگر تم پہلوانوں کی کشتی دیکھنے جاؤ گے، چھوڑ دو ترابی، یہ ترابی تو ہوتی رہیں گی، پہلوان چلے جائیں گے. میرے بھائیوں، پہلوان تو اپنا کما کے چلے جائیں گے، لیکن تمہیں جو نیکی کمانے کا موقع اللہ نے دیا ہے، نہ جانے کب یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے. اللہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما کہ یہ مقدس مہینہ ایک بار پھر ہم پائیں. بڑا قیمتی مہینہ یہ، جس کے اندر ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا، اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے تھا. ہم اس کے اندر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتے، ہم اللہ والا بنا لیتے. لیکن نہیں، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بچے تو نمازیں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اب کون بھٹکا رہا ہے ان کو؟ میرے بھائیوں، بھٹکا نہیں رہا، یہ خود شیطان بن گئے. پتہ ہے جب ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کی عادت ہی شیطان بن جاتی ہے. نمازیں چھوڑنے والے کا من رمضان کے اندر بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی بن چکا ہوتا ہے. یہ عادت نہیں ختم ہوتی ہے. ایک آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، رمضان میں بھی وہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. ایک آدمی فجر کی نماز غیر رمضان کے اندر نہیں پڑھتا ہے، رمضان میں بھی نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نمازیں بلا جماعت کے پڑھنے کی. تو آج ہم نے ایسے عمل کیے ہیں کہ شیطان اب قید کر دو کچھ نہیں، شیطان پیچھے پلٹ کے دیکھ کے جاتا ہے، ہاں بھائی صاحب کوئی بات نہیں، ذرا خیال رکھنا ہمارا. شیطان انہیں نوجوانوں کو وصیت کر کے جاتا ہے ذرا خیال رکھنا، ہمارا بھی کام کرتے رہنا. تو یہ آج بیچارے گلیوں میں کر رہے ہیں کام، کہیں جوا کھیل رہے ہیں، کہیں شرابیں پی رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں بچوں نے بتایا کہ یہ بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں رات میں تھوڑی روزہ ہے. عجیب معاملہ ہے، رات میں روزہ نہیں ہے، مکمل روزوں کا یہ مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک مکمل روزوں کا مہینہ ہے. اس میں احتیاط کی زندگی گزارو اور ایسی زندگی گزارنا سیکھ جاؤ کہ 11 مہینے میں بھی احتیاط ہو جائے. آئیے ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف لہ، ابن آدم کا عمل اس کو بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف. اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں یا اس سے بڑھا کر کے اللہ جتنی چاہے یعنی 700 نیکیوں تک اللہ دے دیتا ہے. اللہ نے ایک اصول بنایا، اگر آپ کوئی ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا بدلہ 10 تو ہے ہی. لیکن اگر کوئی آدمی بھوکوں مر رہا تھا، ایک آدمی کو 10 کے نوٹ کی ضرورت تھی سفر میں، آپ کی جیب میں بھی تنگ پیسے تھے لیکن اس کی جان کو بچانے کے لیے آپ نے 10 کا نوٹ نکالا اور اس کی جان کو بچا دیا. اللہ نے آپ کے جذبات کے مطابق 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیوں تک اور اس سے بھی اللہ جتنی چاہے زیادہ دے سکتا ہے. لیکن
قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کتنی نیکیاں کرتے ہو جو دنیا والوں کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ابھی اگر صبح ہو جائے، اگر میں آپ کے محلے میں آ جاؤں تو کوئی یقین نہیں کرے گا مولانا صاحب کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں روزے سے نہ ہوں، یا ایک ایسا آدمی جو روزے نہیں رکھتا تھا ہمارے سوسائٹی کے اندر آ جائے اور روزے سے ہو۔ اس لیے مذاق ذرا آسانی اس طریقے سے مت بنایا کرو۔ کسی آدمی کو آپ نے کبھی دیکھ لیا روزے نہیں رکھتا تھا، اب آپ خیال بنائے ہوئے نہیں اس کا روزہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باپ دادا نے کبھی روزے نہیں رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں کنفرم پتہ چل جائے تو ہمیں اس کو اچھے انداز سے نصیحت کرنی چاہیے، اچھے انداز سے اس کو وصیت کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو روزہ اللہ اس کا بدلہ دے گا، کیوں؟ آپ روزہ دکھا نہیں سکتے کسی کو، اور آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ عبادت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ یدعو شہبتہ وطعامہ، اس لیے کہ اس نے اپنے کھانے کو اور اپنی خواہشات کو میری خاطر چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ہم نے سحری کھانے کے بعد جب المؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے فوراً اپنے گلاس کو ہٹا دیا، ہم نے فوراً اپنی پلیٹ کو ہٹا دیا۔ اب ہم تنہا ہونے کے باوجود ایک لقمہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے۔ چلو دن نکل آیا، دن کے اندر دن کے 12 بج گئے، میں اپنے کمرے کے اندر اٹیچ کچن کے اندر داخل ہو گیا، مجھے خطرناک پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اگر میں چاہوں تو اپنے کچن کے دروازے کو بند کر کے میں اپنی بوتل کو، ٹھنڈی بوتل کو نکال کر اپنے گلے سے اتار سکتا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں چاہوں تو پانی کو اپنے گلے سے اتار سکتا ہوں، لیکن نہیں اتارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے، میں نے جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اب اکیلے میں بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، اکیلے میں بھی پانی نہیں پی رہا ہے، یہ تصور کیوں آیا؟ اللہ کے لیے۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں تو بھئی کھانا کھا کے آ جاؤں اور شام کو بھئی شان سے نماز پڑھوں، کس کو پتہ چل رہا ہے کس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن روزہ رکھنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے تقویٰ۔ اب اس کو ذرا میں موضوع سے جوڑ دوں، یہ ہے تقویٰ۔ آپ اکیلے ہیں، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن آپ تنہا بھی ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ آپ اپنے کمرے کے اندر اگر چاہے تو کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کو اپنی بیوی سے ملنا ہے، دن کا اجالا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بیوی آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں ملنا یہ اللہ نے منع کر دیا ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کر دیا ہے، اس لیے وہ اپنی حلال بیوی کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جو خوف روزے کی حالت میں پیدا ہوا یہی 11 مہینے میں پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ابھی جلسہ کہیں رمضان کے بعد ہو رہا ہو، اگر یہاں 10,000 کی گڈی کسی کی نوٹوں کی گر جائے، میرے بھائیو چپکے سے مت رکھنا، نہیں روزے کی حالت میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ صرف روزے کی حالت میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ کو غیر رمضان کے اندر 10,000 کی گڈی آپ کو اتنی بھیڑ میں مل جائے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس 10,000 کے نوٹوں کو اپنے جیب میں نہ رکھو، بلکہ اعلان کر دو، لوگوں جس کے پیسے ہو وہ آ کر کے لے جائے، اور کوئی دعویٰ نہ کرے جب تک اسے یقین نہ ہو کہ یہ پیسے میرے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر غیر رمضان کے اندر یہ خیال، یہ تصور، یہ اللہ کا ڈر اگر ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہو جائے تو گویا کہ ہم نے رمضان کے روزوں کا حق ادا کر دیا، اور وہ صفت جو اللہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے گویا کہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو یہاں تو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں تو دن میں کچھ اور رات میں کچھ اور۔ بہت سارے نوجوان موبائل دیکھتے ہیں دن میں، روزے کی حالت میں نہیں دیکھ رہے، کہیں ناچ گانے، کہیں طوائفوں کے بول، کہیں کچھ اور، لیکن رات ہوئی تو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ روزہ نہیں ہے اب۔ تو یہ کون سی آپ نے پریبھاشا بنائی روزے کی کہ دن میں اللہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن رات میں اللہ کچھ نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اور آپ کے ایک ایک عمل پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اللہ جس طریقے سے حساب و کتاب تمہارا رمضان کی حالت میں لے گا، روزوں کی حالت میں لے گا، ویسے ہی اللہ حساب و کتاب روزوں کے علاوہ جو گناہ کرو گے اس میں بھی لے گا۔ تو اللہ سے جس طریقے سے روزے کی حالت میں ڈرنا ہے ویسے ہی بلا روزے کے بھی ڈرنا ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں ڈرنا ہے ایسے ہی غیر رمضان کے اندر بھی ڈرنا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مدینہ کی گلیوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکل کر کے جنگل کی طرف چلے گئے، صحرا کی طرف چلے گئے۔ دوپہر کا ٹائم ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھانا باندھ کر کے لے کر کے آئے تھے اپنا ایک دسترخوان بچھایا، اور بچھانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بٹھانے کے بعد کھانا شروع کر دیا، کھانا شروع کیا۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایک چرواہے پر پڑی جو اپنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، بڑا خطرناک موسم ہے، پہاڑی علاقہ ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، دھوپ کی تمازت، بڑی تیز گرمی پڑ رہی ہے، وہ ایک نوجوان، ایک چرواہا اپنی جانوروں کو، اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے، ہانکتے ہوئے لے کر کے گزر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو آواز دی، بھائی صاحب آئیے ذرا ہمارے دسترخوان پہ شریک ہو جائیے، آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ بہت سارے لوگ تو بچتے ہیں کھانا کھلانے سے، مسجد میں اگر کوئی مسافر آ جائے تو بھاگتے ہیں، اور اگر کوئی کھلا دے تو ہانپتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، بہت سارے لوگ کھانا کھلانے سے بھاگتے ہیں اور کچھ کھلاتے ہیں تو ہانپتے ہیں، یعنی ہانکتے بھی ہیں، میں کھلاتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں کھلاتا ہے۔ تو اگر جو یہ کہے کہ میں ہی کھلاتا ہوں اور چرچے کرے اپنے، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
بہرحال اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آدمی گزر رہا ہے، تو یہ انسانی حیثیت سے، ہیومینٹی کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ گزر رہا ہو، آپ اپنے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے اس کو آواز دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ انسانیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہی کو آواز دی، اے آدمی آؤ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لو۔ ذرا دھیان سے سننا۔ اس آدمی نے جواب دیا، معاف کیجئے میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہاں سے ذرا پوری توجہ میری طرف۔ چرواہا کہتا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عجیب معاملہ ہے، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، یہ کسی کا غلام ہے، یہ کسی کا نوکر ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، خطرناک معاملہ ہے، یہاں سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، لیکن یہ آدمی روزے کی حالت میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، بھائی صاحب بڑا عجیب معاملہ، اتنی خطرناک دھوپ ہو رہی ہے اور یہ فرض روزہ نہیں، عام نفلی روزہ۔ کہا آپ مزدوری کر رہے ہو، اس جنگل کے اندر ہو، اب روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، اے عبداللہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی یہ عالم، دنیا کے یہ مصائب گزر جائیں گے، لیکن میرے بھائیو آخرت کی مصیبت تو بڑی خطرناک ہے۔ آخرت کا منظر بڑا خطرناک ہے، اس کی دھوپ، وہ تماست بڑی خطرناک ہے۔ کہا اس سے میں بچ جاؤں، اس کے لیے دنیا کے اندر روزہ رکھ رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی روزے کے عالم میں گزرے، یہ میرا ارادہ ہے۔ میرے بھائیو آج اگر ذرا سا کام پڑ جائے تو روزہ نہیں رکھتے لوگ، اور آج تو بہت سارے لوگ اپنی صحت کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، میری صحت برباد ہو جائے گی۔ میں نے ابھی خطبہ جمعہ کے اندر بتایا تھا، میرے بھائیوں صحت برباد نہیں ہوگی، بلکہ 11-12 مہینے کے اندر آپ کے جسم کی ریپیئرنگ ہو جائے گی، آپ کے جسم کی سروس ہو جائے گی، دنیا بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر اس کا بہترین بدلہ۔ ابھی جو حدیث میں نے حدیث قدسی سنائی آپ کو، جو مسلم کے حوالے سے تھی، اللہ کہہ رہا ہے اس کا بدلہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، ابھی کوئی غریب آ جائے آپ 10,000 روپے اس کو اٹھا کر کے دے دیں، اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہے اس کا ثواب دینے کے لیے، لیکن روزے کا ثواب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی بھی کتنے نوجوان ہوں گے، میرے بھائیوں اصلاح کرو اپنی زندگی کی، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ عادت تو ڈالو روزہ رکھنے کی، اور نہیں ڈالو گے تو مرنا تو ہے ہی۔ بڑا خطرناک منظر ہوگا میرے بھائیوں، یہ کبیرہ گناہ ہے روزوں کو چھوڑنا، اور آپ نے اگر پورے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے اور اس کے بعد بھی نہیں رکھے، اور ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں تو وہ بھی سن لیں، بہت ساری خواتین جو اللہ نے نیچرلی طور پر، فطرتی طور پر اللہ نے انہیں کچھ ایام ایسے دیے ہوئے ہیں جس کو ماہواری کے ایام کہا جاتا ہے، ان ایام میں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، اب رکھیں گے تب رکھیں گے، اب رکھیں گے تب رکھیں گے، پورا سال ختم، اگلے روزے آ گئے، اب 7 دنی 14 یا 8 دنی 16 یا 5 دنی 10 اتنے روزے ہو گئے، اگلا سال آئے، چلو جانے دو بعد میں رکھ لیں گے، چھوڑ دیتی ہیں۔ بچو گی نہیں میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارے چھوٹے ہوئے روزے یا کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر اسے دقت ہو رہی ہے تو روزے نہ رکھے، لیکن بعد میں اسے پورے کرنے پڑیں گے۔ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، نفاس کے ایام رمضان میں شروع ہو گئے، روزے چھوٹ گئے، انہیں دوسرے دنوں میں رکھنے پڑیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گی میری ماں اور بہنوں، کل قیامت کے دن آج پریشانیوں میں پڑتی ہو تو شوہر کو پکارتی ہو، آج پریشانی میں پڑتی ہو اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہو، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب پکڑا جائے گا تو شوہر نہیں بچائے گا، وہاں ماں تم پکارو گی ماں، لیکن ماں بھی دیکھ کر کے بھاگ جائے گی، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر روزے کمپلیٹ کر لو، روزے رکھ لو۔ بہرحال چرواہا
کہہ رہا ہے یہ دنیا کی مصیبت تو سب برداشت ہو جائے گی لیکن آخرت کی مصیبت سے بچ جاؤں اس لیے روزہ اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر میں رکھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عجیب لگا، بڑا یار متقی بن رہا ہے یہ آدمی تو، بڑا پرہیزگار بن رہا ہے، اچھا ذرا دیکھتے کیا معاملہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحے کے بعد اس آدمی کو اپنے قریب بلایا، امتحان لینا چاہا، دیکھے کہاں تک یہ متقی ہے، کہاں تک ڈر اللہ کا یہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے چرواہے تمہارے پاس بہت زیادہ بکری ہیں، بہت زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری تم ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور ہم تمہیں اس کا پے کر دیں گے، ہم تمہیں اس کا پیسہ دے دیں گے اور شام کو ہم تمہارے لیے تھوڑا سا گوشت بھی نکال دیں گے، تم اس سے اختیار کر لینا۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر آزما رہے ہیں اس آدمی کو، دیکھیں کہاں تک صحیح ہے یہ آدمی، اللہ کا کتنا ڈر رکھتا ہے یہ۔ کہنے لگے اے چرواہے ایک بکری تم ہمیں دے دو اور اس بکری کو ذبح کریں گے، تم بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے اور اس بکری کی قیمت بھی تمہیں دے دی جائے گی۔ وہ آدمی چرواہے نے معلوم ہے کیا کہا، اے عبداللہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، میں تو کسی کا نوکر ہوں، میں یہ بکریاں لے کر کے آیا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر اگر میں نے ایک بکری تمہیں دے دی، میں پلٹ کر کے جاؤں گا، میرا مالک سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اے چرواہے تم ایسا کرو جب تم بکریاں لے کر کے اپنے مالک کے پاس جانا تو اپنے مالک کو سمجھا دینا اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر کے چمپت ہو گیا، بکری کو لے کر کے بھاگ گیا۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں ہاں یار جگاڑ تو بڑھیا بتایا ہے، صحیح ہے، لا یار جلدی لے پیسے نکال، ہو جاتا کام۔ اب کرتے ہیں ایسا، جلدی جلدی معاملہ نپٹا دیتے، کہتے ٹھیک ہے ہاں جا کے بتا دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں جیسے یہ آواز عبداللہ ابن عمر کی زبان سے نکلی وہ چرواہا رونے لگا اور یہ الفاظ کوٹ کرتے ہوئے اپنی بکریوں کو ڈنڈے سے ہٹاتا ہوا جانے لگا، این اللہ این اللہ، اے عبداللہ ابن عمر پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں اپنے مالک کو جواب دے دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غور کرو، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں چرواہا یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میری زبان پر یہ الفاظ اس چرواہے کے بار بار گردش کر رہے تھے، این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ جنگل میں ایک نوکر ایک مصیبت کا مارا ہوا اللہ کا حوالہ دے رہا ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو دھوکہ کہاں دے سکتا ہوں؟ اللہ تو ریکارڈ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا۔ چرواہا چلا گیا، عبداللہ ابن عمر مدینہ کے اندر واپس گئے، آپ نے پتہ کیا یہ چرواہا کس مالک کی بکریاں چراتا ہے، پتہ کرتے کرتے اس مالک کے دربار میں حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پتہ کرتے ہیں وہ نوکر جو تم بکریاں لے کر کے جنگل میں بھیجتے ہو وہ نوکر کہاں پر ہے؟ اس مالک نے آواز دی، دیکھا ہاں وہی نوکر ہے، کہا ٹھیک ہے، کہا بھائی صاحب ایسا کرو اس نوکر کے پیسے کتنے ہیں؟ پہلے غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، وہ غلام تھا، کہا اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ اس آدمی نے بتایا اس کی قیمت اتنی ہے،
عبداللہ ابن عمر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور اس نوکر کو وہ پیسے دیے، دینے کے بعد کہا آزاد ہے تو، اور پھر وہ بکریاں خریدی، بکریاں خریدنے کے بعد اسی نوکر کو، اسی غلام کو دے دی، اس کو آزاد بھی کر دیا، اس کو وہ بکریاں بھی دلوائیں، اور کہنے لگے اے آدمی، تیرے تقوی نے، تیرے اس لفظ نے، عین اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تجھے آزاد بھی کرا دیا اور اتنی بکریاں بھی دلوائیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے۔ یہ ہے تقوی۔ روزے کی حالت میں بھی ڈرو، اکیلے میں بھی ڈرو، تنہائی میں بھی ڈرو۔ آج پرچیز پہ جاتے ہیں تو بہت بڑھیا کر کے بہت سارے تو مول صاحب کے کان میں ہی آ کے بتاتے ہیں مولوی صاحب سفر کے لیے ہمیں 1000 ملتے ہیں، 500 خرچ کیے، 500 جیب میں، اور بنیے کو بتاتے ہیں بھائی صاحب 1000 روپے خرچ ہو گئے۔ بہت بڑھیا کر کے بتاتے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے، یہ تقوی ہے ہمارا، یہ حالات ہیں۔ اور یہ ہمارے درمیان جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اس طریقے سے اس ٹانڈے کے اندر ہی تھے کہ اگر کسی کے کھیت سے اگر کوئی ڈیلا اٹھا لیا، اگر کوئی مٹی اٹھا لی تو اس سے معافی مانگا کرتے تھے، بھائی صاحب میں نے مٹی اٹھا لی تھی، معاف کرنا، یا اس کی اس مٹی کو اتنا ہی اسی کے کھیت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب تو سب چل رہا ہے، مٹی چھوڑو، مٹا ہڑپ کر جا رہے ہیں، پوری بوریاں ہڑپ، پورے لاکھوں اور کروڑوں ہڑپ، سب ختم دیکھا جائے گا۔ وہ تو بعد کی بات ہے نا، آخرت آئے گی میرے بھائیوں، وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن دنیا میں بھی بڑی مصیبتیں ہیں، دنیا میں بھی بڑی دقتیں ہیں۔ میرے بھائیوں تقوی پیدا کرو، ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اس رمضان سے سیکھ لو جس طریقے سے دن میں تم اللہ کا تصور لے کر کے کھانا نہیں کھاتے ہو، پانی نہیں پیتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، ایسے ہی دوسرے دنوں میں یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو، یہ تقوی پیدا کر لو۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور اگر کوئی روزے رکھ کر کے رات میں گڑبڑی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو آدمی روزہ رکھ کر کے یا روزے کے دنوں میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات کرنا یا غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا اگر نہیں چھوڑتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے، وہ اپنے پانی کو چھوڑ دے، وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اللہ کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھوکے رہ رہے ہیں؟ بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بھوکا رہ رہے ہو تو اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنی زندگیوں کو صحیح چلانے کی کوشش کرو، ورنہ میرے بھائیوں اس کا خمیازہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور دنیا آپ پر، مسلمانوں پر اس طریقے سے ٹوٹ جانا چاہتی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ لوگوں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس طریقے سے لوگ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، ایسی غیر قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم بھاپ نکالو گے، تمہیں وہ دبا دینا چاہیں گے، تم آوازیں نکالو گے، تمہاری آوازوں کو گلے میں گھونٹ دیا جائے گا، تم اپنے حقوق کو مانگو گے لیکن تمہارے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا، دنیا کے اندر تنگی محسوس کرو گے، سفر آسانی سے نہیں کر پاؤ گے۔ یہ حالات آ رہے ہیں، اور اگر اللہ سے مل جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ آخری آیت کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، ورنہ موضوع تو یہ بڑا لمبا ہے، اس کا حق چند منٹ کے اندر نہیں ادا کیا جا سکتا ہے، پر پوری کتابیں تقویٰ پر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں کے رہنے والے، اگر یہ مکانوں میں اپنے علاقوں میں رہنے والے صحیح طور پر ایمان لے آئے، صحیح طور پر ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا ڈر اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دہانے اس کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ کی برکتیں کھل جائیں گی، اللہ کی برکتوں کے دہانے ہمارے لیے کھل جائیں گے اگر ہم صحیح ایمان لے آئیں اور تقوی کی راہ اختیار کر لیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ڈرنے والے بن جائیں، مسجدوں کے اندر بھی ڈرنے والے بن جائیں، اپنے معاشرے کے اندر بھی ڈرنے والے بن جائیں، اپنی تجارت کے اندر بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، صرف کھانا چھوڑ دینے کا نام ہی تقوی نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام ہی تقوی نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی نہیں۔ آواز بیٹھ رہی میری، اصل میں آواز ویسے ہی جو ہے، ارے نہیں تراویح پڑھانا کیسے پڑھاؤں گا میں؟ ارے نہیں مولانا صاحب آ گئے۔ اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ شربت وغیرہ بھی کبھی کبھی پی لیا جاتا ہے افطار میں، اور پھر تراویح وغیرہ بھی پڑھانی رہتی ہے، تو میں شاید زبردستی آواز چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر میں جب میک سے ہٹوں گا تو یہ تو میں جھیلوں گا کہ آواز کیا کہہ رہی ہے، تو اس لیے شاید آپ زیادہ مطالبہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ پھر بھی تھوڑا سا میں آپ کی بات کو رکھتے ہوئے تو تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنی مسجدوں کے اندر بھی، اپنی نمازوں کے اندر بھی، لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا ماؤں اور بہنوں کی طرف ہم اپنی بات کو تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، اور وہ خواتین جو دودھ بیچتی ہیں، گاہک اگر 10 ہیں تو چل رہا ہے معاملہ، بالکل خالص دے رہی ہیں، 60 روپے کلو بھائی ملے گا، لیکن پانی نہیں ہے اس کے اندر، چلو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی 2 گراہک اور بڑھ گئے تو کل لو لیا تھوڑا سا پانی ملا دے، ہوگا کون دیکھ رہا ہے، انگلی ڈال کے ہی تو دیکھیں گے اس کے اندر، دودھ تو لگ کے آ ہی جائے گا، گڑبڑ کرتی ہیں۔ اور یہ ماں اور بہنوں کے لیے نہیں ہے، تجارتی لوگوں، بزنس مین لوگوں، تمہارے لیے بھی ہے، جو بازاروں کے اندر گھوٹالے ہم کرتے ہیں، اور ہم اچھے اور برے چاول کو مکس کر کے گھڑا بنا کر اور اس کو جو بیچتے ہیں، یہ گھوٹالہ تمہارے بھی خلاف ہے اور تقوی کے خلاف ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اعلان کر دیا، اے لوگوں، کوئی آدمی دودھ بیچنے والا اپنے دودھ کے اندر پانی نہ ملائے، سوچھ خالص دودھ بیچے، پانی ملانا یہ جائز نہیں ہے، ملاوٹ کر کے دودھ بیچنا یہ جائز نہیں ہے، اعلان کر دیا، لوگوں نے عمل بھی کیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک دن رات کے سناٹے کے اندر اپنے خادم کو، اپنے غلام کو لے کر کے رات کے سناٹے میں لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کی دقتوں اور پریشانیوں کو دیکھنے کے لیے حضرت امیر المومنین رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ کہیں میری رعایا پریشانی میں تو نہیں ہے، کہیں دقت میں تو نہیں ہے، امیر المومنین گھوم رہے ہیں۔ اور یہ جو آج 100 نمبر یا 112 نمبر جو آج ہمارے سرکشا کرمیوں کو ملی ہوئی ہے، آج کے ان پولیس کرمیوں کو ملی ہوئی ہے، وہ سب نہیں تھا، سائیکل بھی نہیں تھی بیچاروں کے پاس، پوری رات پیدل گھومتے رہے، پوری رات گھومتے رہے۔ صبح کا وقت جس کو ہم سحری کا وقت یا سحری کے کچھ بعد کا وقت کہہ سکتے ہیں، حضرت امیر المومنین تھک گئے، آپ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، آرام کرنے کے لیے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا دیتے ہیں، آرام کرنے لگے۔
صبح کا وقت ہوا، اچانک امیرُ المومنین کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے میری بیٹی اٹھ جا، دودھ نکال، اور نکالنے کے بعد اس دودھ کے اندر تو پانی ملا لے، رات میں کوئی دیکھے گا نہیں، رات میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اے میری بیٹی تو پانی ملا دے، دودھ کے اندر پانی ملا۔ بیٹی کہتی ہے، اے میری بوڑھی ماں، تمہیں معلوم ہے حضرت امیر المومنین نے اعلان کرایا ہے، ایک منادی کو بھیج کر کے یہ ندا دلائی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی عورت اپنے دودھ کے اندر جو دودھ نکالتی ہے اس کے اندر وہ پانی نہ ملائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اعلان کیا ہے؟ بوڑھی ماں کیا کہتی ہے، اے میری بیٹی کیا امیر المومنین تیری آواز سن رہے ہیں، یا اس رات کے اندھیرے میں کیا امیر المومنین کو پتہ لگ جائے گا؟ کہ اچھا، امی کا عقیدہ دیکھو، کہہ رہی ہے امیر المومنین کو پتہ تو نہیں چلے گا نا؟ بیٹی کے تقوی پر قربان جاؤ، اللہ کے ڈر اور خوف پر قربان جاؤ۔ وہ بیٹی کہتی ہے، اے امی، اے میری ماں، اگرچہ امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ جواب دے کر کے بیٹے نے اپنی ماں کو سمجھا دیا، ادھر امیر المومنین نے معاملے کو سن لیا، چلے گئے، نشان لگا کر کے مکان پر چلے گئے، گھر پر پہنچے، صبح ہوئی۔ آج کے وقت کے حساب سے ہم 10 یا 9 بجے کا ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے اپنے ایلچی کو بھیج کر کے، اپنے قاصد کو بھیج کر کے اس عورت کو اور اس لڑکی کو طلب کر لیا۔ جیسے ہی ایلچی پہنچتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے عورت تمہیں امیر المومنین نے بلایا ہے۔ امیر المومنین نے بلایا، کانپ گئی، اللہ رحم کرے، رات ہی میں معاملہ ہوا ہے، امیر المومنین نے بلا لیا، معاملہ کہیں گڑبڑ ہو گیا، دال میں کہیں کالا ہے، اب کانپ رہی ہے اندر سے، اللہ رحم کرے، اللہ کرے نہ پتہ چلا ہو تو اچھا ہے، یہ سوچتے ہوئے امیر المومنین کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ امیر المومنین نے ان دونوں کو سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، اور اس لڑکی سے اتنا خوش ہوئے کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ امیر المومنین نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زوجیت میں لے لیا، اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی بنا دیا، اپنی بہو بنا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے تقوی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تم اپنے گھروں سے کچھ فروخت کرتی ہو، ہمارے بھائی آج اس مہنگائی کے دور میں جب تیل بیچتے ہیں، کڑوا تیل، کھانے والا تیل، تو سچ بالکل صاف 200 روپے کو ملے گا لیکن کلیئر ہے، لیکن جیسے ہی دکان بند کری تو کلیئر میں ان کلیئر ملا دیا، الو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تجارت کے اندر جو پہلے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے کوٹ کیا تھا کہ قناعت تھوڑے پر کر لینا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے، لیکن حرام کی طرف مت جاؤ۔ زیادہ کمانے کے چکر میں یہ دنیا کے اندر جب آنکھ بند ہوگی، قیامت کے دن ہم سوچیں گے، میدان محشر میں سوچیں گے، کاش سیدھی سادی زندگی گزار دی ہوتی تو اچھا تھا۔ زیادہ کے چکر میں ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، تقویٰ کی زندگی ختم کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر پیدا کرو۔ اس رمضان کے روزے جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ، اس کے اندر نیکیاں کرو، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ۔ اگر 11 مہینے کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، کچھ گناہ ہوئے ہوں، اللہ کے دربار میں رو گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ اور جس طریقے سے جو نمونہ تمہیں دل کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی نہیں پینا ہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کے قریب نہیں جانا ہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہمارے ذہن کے اندر اگلے 11 مہینے میں پیدا ہو جائے، یہ تصور آپ اپنے ذہن میں بنائیں، یہ خیال کریں، اور ایسی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہمیں تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق